السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی من لا نبی بعد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم من وجد سعة أن يزحي فلم يزحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قال الله تبارك وتعالى إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم أو كما قال الله تبارك وتعالى۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، ذی الحجہ کے 10 ایام چل رہے ہیں جنہیں ہم اور آپ عشرہ ذی الحجہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ 10 دن بہت ہی فضیلت اور اہمیت کے حامل ہے۔ خود اللہ رب العزت نے ان دنوں کی قسمیں کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ ان آیات میں اللہ تعالی کی قسموں کا تذکرہ موجود ہے کہ صبح کی بھی قسمیں کھائی گئی ہے اور راتوں کی بھی قسمیں کھائی گئی ہے۔ گویا کہ اشارہ اس طرف ہے کہ امت مسلمہ کو اس بات کی ترغیب دینا ہے اور اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ یہ 10 دن بہت ہی قیمتی اور اہمیت کے حامل ہے۔ اس لیے ان 10 دنوں میں اعمال کیے جائے، عبادتیں کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان 10 دنوں میں بندہ جو اعمال کرتا ہے وہ اعمال اللہ کو بہت محبوب اور پسند ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی اعمال کر سکے، جو بھی عبادتیں کر سکے، اس میں کی جائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد ہے فَأَكْثِرُوا فِيهَا التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ، کہ ان 10 دنوں میں تسبیحات کا زیادہ اہتمام کیا جائے۔ سبحان اللہ ہو، الحمد للہ ہو، اللہ اکبر ہو، لا الہ الا اللہ ہو، یا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ہو، کہ اس سے بھی اللہ کی تکبیر اور بڑائی اس کے اندر موجود ہے۔ تو تسبیح کا اہتمام ہو، تحلیل مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان 3 اعمال کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کر کے امت مسلمہ کو یہ ترغیب دی ہے کہ ان 10 دنوں میں اس کا اہتمام کیا جائے، تسبیحات کا بھی اور کلمہ طیبہ کے ورد کا بھی اور اللہ کی تکبیر کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ ان 10 دنوں میں، یعنی تقریباً 9 دن، 10واں دن تو عید کا دن ہوتا ہے، کہ 9 دن میں روزہ رکھا جائے۔ اور حدیث پاک میں یہ بات ارشاد ہے کہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ ظاہر بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس لیے مومن یہ چاہے گا، ایمان والا یہ چاہے گا
کہ ایک دن روزہ رکھ کر 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب کو حاصل کرے۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں یہ بات بھی موجود ہے کہ 1 رات کی عبادت شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ لہذا ایمان والوں کو چاہیے، بلکہ ایمان والے کی شان ہوتی ہے کہ وہ ثواب کے اندر، اجر و ثواب کے ملنے میں اور اپنے نام اعمال میں ذخیرہ آخرت کرنے کے لیے وہ بڑا شوق اور رغبت رکھتا ہے، بڑی طلب رکھتا ہے کہ وہ اعمال کرے جس سے اس کے نام اعمال میں ذخیرہ بڑھ جائے، اور اللہ کے حضور جب یہ حاضر ہو تو اللہ کی جانب سے اتنا ثواب ملے، اتنا اجر ملے، اتنا بدلہ ملے کہ یہ خوش ہو جائے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دینے والا خوشی سے دے رہا ہے، لینے والے کو بھی خوشی سے لینا چاہیے، اور اتنا لے کہ اپنی جھولی پھیلا دے کہ ہم ہر خیر کے، ہر بلائی کے محتاج ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بات ارشاد ہے، صوم یوم عرفہ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، کہ عرفہ کے دن کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ جو 9 ذی الحجہ کو ہم رکھتے ہیں، یعنی کل 9 ذی الحجہ ہے، اس کا روزہ رکھنا ہے۔ فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ یہ 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جتنا ممکن ہو سکے روزہ بھی رکھے، عبادتیں بھی کرے، تسبیح تحلیل اور تکبیر بھی گنگنائے۔ اور ایام تشریق میں جو کل صبح فجر سے شروع ہونے والا ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا پڑھنا 1 مرتبہ واجب ہے، اور 1 ہی مرتبہ پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ 3 مرتبہ پڑھ لیے تو سنت ہو گیا۔ 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، سب 1 ہی مرتبہ پڑھیں گے۔ اور یہ فرض نماز کے فوراً بعد پڑھنا ہے۔ مرد حضرات وہ بلند آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے تب بھی آپ پر یہ واجب ہے۔ اجتماعی اعتبار سے آدمی پڑھ لیتا ہے کہ مسجد میں ادا کر رہا ہے تو سب پڑھ رہے تو یاد بھی آ جاتا ہے، لیکن انفرادی اگر پڑھ رہا ہے تو اس پر بھی 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے عورتیں بھی آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ تو یہ روزہ رکھنا اور تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ ایک عمل جو قربانی والا عمل ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم اور آپ حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو حج کے 5 دن مخصوص ہے، 8، 9، 10، 11 اور 12، یہ حج کے 5 دن مقرر ہیں۔ اگر کوئی شخص ان دنوں کے علاوہ وہاں پر جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں حج کر لوں، وہی ارکان تو کرنا ہے جو کرنے ہیں، اب یہاں موجود ہو گیا چلو وہی ارکان کر لیتا ہوں، کہاں کہ حج ادا نہیں ہوگا، کہ حج کے مخصوص دن ہے۔ اسی طریقے سے قربانی وہ اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تعالی نے سال میں 3 دن مقرر فرمائے ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، اس کی مغرب تک، صبح صادق سے، 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے، بلکہ جہاں عید ادا ہو رہی ہے وہاں پر حکم ہے کہ عید کے بعد قربانی کی جائے۔
ہاں جہاں عید نہیں ادا ہوتی ہے، دیہات وغیرہ ہے، تو وہاں پر وقت اس کا صبح صادق سے شروع ہو جاتا، لیکن عید کے پڑھنے کے بعد ہی یہ قربانی والا عمل کیا جائے۔ تو 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کے غروب تک، سورج غروب ہونے تک یہ 3 دن مقرر ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ چاہے گا کہ میں اور دنوں میں بھی قربانی کر لو، یہ قربانی والا عمل وہی ہے، لیکن ہم دن بدل دیتے ہیں، کوئی اور دنوں میں کر رہا ہے، تو اور دنوں میں اگر وہ کرتا ہے تو وہ صدقہ نافلہ ہوگا، کہ قربانی کر رہا ہے وہ صدقہ نافلہ ہوگا، لیکن قربانی ان 3 دنوں میں ہی ادا کی جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے حج کو مخصوص کیا ہے، ایسے ہی قربانی کو بھی مخصوص کیا ہے کہ اور دنوں میں کریں گے تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی، قالوا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، کہ اے اللہ کے رسول، ہم اور آپ یہ جو قربانی کر رہے ہیں یہ قربانی کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور انہیں کی یادگار میں یہ قربانی کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالی نے ان کے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا کہ قیامت تک اس قربانی کو واجب اور ضروری قرار دیا ہے۔ اس لیے جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے، یا اتنی رقم موجود ہے کہ 52.5 تولہ چاندی اس سے خریدی جا سکے، اس پر قربانی واجب ہے۔ یاد رہے کہ سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، اور اگر کوئی زائد چیزیں اس کے پاس موجود ہے جو سال بھر یہ استعمال نہیں کرتا ہے، رکھی ہوئی ہے، چاہے زائد کپڑے ہی کیوں نہ ہو، چاہے زائد کپڑے ہی کیوں نہ ہو، یا زائد سامان ہی کیوں نہ ہو جو استعمال میں نہیں آتا ہے، فرمایا کہ اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی اور اس کو بھی نصاب میں شامل کیا جائے۔ بعض احباب یہ کرتے ہیں کہ سونا تھوڑا سی ہے، چاندی تھوڑا سی ہے، تو بولے سونا بھی نئی رقم کو پہنچ رہا ہے نصاب کو، اور چاندی بھی رقم کو نہیں پہنچ رہی، اور پیسہ بھی اتنا نہیں ہے، تو بولے قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن ذہن میں یہ بات رکھیے، اگر سونا تھوڑا ہے، چاندی تھوڑی ہے، رقم تھوڑی ہے، اگر تینوں ملا کر ایک نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو قربانی واجب ہے۔ یہ نہیں کہ سونا تھوڑا ہے تو وہ بھی نصاب نہیں پہنچ رہا، چاندی تھوڑی ہے تو وہ بھی نصاب نہیں پہنچ رہا، اور پیسہ تھوڑا بھی ہے، زائد چیزیں بھی تھوڑی ہے تو نصاب کو نہیں پہنچ رہا تو قربانی واجب نہیں۔ ایسا نہیں ہے، سب چیزوں کو شامل کیا جائے گا اس میں، اور سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو ایسے بندے پر جس کے پاس اتنی رقم موجود ہے، سونے کو ملا کر، چاندی کو ملا کر، یا زائد سامان کو ملا کر، کہ وہ 52.5 تولہ چاندی اس سے خریدی جا سکے، اس پر قربانی واجب ہے، اس کا قربانی کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ہم حساب لگا لیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ گھر کا کوئی ایک فرد خرید لیا بس یہ کافی ہو گئی۔ لوگ یہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ گھر والے سب مل کے ایک بکرا لے لیں گے تو یہ ایک کی ہی طرف سے ادا ہوگا، سب لوگوں کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے
اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے ہیں کہ بکرا خریدے تو آپ نہ خریدیے، اس لیے کہ ضروری آپ کا واجب ادا ہونا ہے۔ آپ کی اگر 20,000 میں ایک بکرا آ رہا ہے تو اتنی رقم اگر گھر میں 7 فرد ہے تو ایک جانور خرید لے، کہ سب کی جانب سے قربانی ادا ہونا ضروری ہے، ورنہ واجب اگر ذمے میں باقی رہا تو یہ بندہ گناہگار ہوگا۔ اور اگر مال کے بخل کی وجہ سے اگر اس نے اس کو ادا نہیں کیا تو جو مال اس کے پاس ہے وہ مال برباد ہو جائے۔ پہلے بھی میں نے حدیث بتلائی تھی کہ اگر آدمی بخل کی وجہ سے مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا ہے، اللہ کا فریضہ اور اللہ کا واجب ادا نہیں کر رہا ہے، تو یہ ادا تو نہیں کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے اس کا مال تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں جو بالغ ہے، عاقل ہے، مرد ہو یا عورت ہو، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے لیکن رقم نہیں ہوتی ہے، تو یہ سوچا جاتا ہے کہ اب وہ کیسے قربانی کرے، تو رقم تو نہیں ہے، تو یہ مسئلہ ہے کہ سونے کو بیچ کر اس کو قربانی کرنا واجب ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میرے پاس بھی رقم نہیں ہے، آپ قرضہ دے دیے تو الگ بات ہے، آپ اپنی طرف سے کر دیے الگ بات ہے، لیکن قربانی عورت کی ہونا بھی واجب اور ضروری ہے۔ اس کو جو رقم اس کے پاس سونا یا چاندی موجود ہے اس کو بیچ کر قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من وجد ساعة ان يضحي فلم يضحي فلا يحضرن مصلانا، اور ایک حدیث میں فرمایا فلا يقربن مصلانا، کہ جو اتنی وسعت پاتا ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، یعنی صاحب نصاب ہے اور پھر بھی قربانی نہیں کر رہا ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اور حدیث کے دوسرے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کی طرف، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ بہت سخت وعید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے کہ ہر موقع پر امت کا خیال رکھا ہے۔ عرفات میں دعا کی، وہاں بھی امت کا خیال رکھا، مزدلفہ میں دعا کی، اس وقت بھی امت کا خیال رکھا۔ لیکن آج اگر بندہ صاحب نصاب ہونے کے بعد قربانی نہیں کر رہا ہے، گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنا دی ہے کہ صاحب نصاب ہونے کے بعد قربانی نہیں کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت جو عیدگاہ میں آتی ہے اور عیدگاہ میں اللہ کی خصوصی رحمتیں، خصوصی عنایات اور خصوصی توجہات جو عیدگاہ میں موجود ہوتے ہیں مسلمان، ان پر اللہ کی جانب سے نازل ہوتی ہے، گویا کہ ان خصوصی رحمتوں سے اور ان مسلمانوں کی جماعت سے ایسے بندے کو علیحدہ کر دیا جا رہا ہے، گویا کہ یہ اس کو سخت وعید اور سخت تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تیرا کام یہ ہے کہ تو عیدگاہ بھی نہ آئے بلکہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ یہ بہت سخت وعید ہے۔ اس لیے ہم اپنا جائزہ لیں، یہ صرف اندازے سے کرنے کا کام نہیں ہے۔ جو لوگ اندازے سے کرتے ہیں پھر بعد میں یہ کہتے ہیں کہ اندازے سے کیے تھے، پتہ چلا کہ کچھ رقم موجود رہ گئی تھی، زکوٰۃ کی ہو یا صدقہ یا واجب کوئی قربانی کی رقم ہو، کہ قریب میں اپنے پاس میں کچھ رقم موجود تھی، اب ادا نہیں کی، بعد میں حساب لگایا، فرمایا کہ اسی کی وجہ سے سارا مال برباد ہو۔ لوگ یہ بتلاتے ہیں، جب ان کو اشارہ کیا جاتا ہے کہ کوئی فرض تو نہیں چھوٹا، کوئی واجب تو نہیں چھوٹا، غور کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کچھ رقم باقی رہ گئی تھی جس نے سارے مال کو برباد کر دیا۔
اس لیے ہم جائزہ لے، محاسبہ کریں کہ کتنی رقم ہے، کتنا زائد سامان ہے، اور ہر بالغ فرد جس کا یہ نصاب پہنچ جاتا ہے وہ قربانی کرے. اور ضروری نہیں ہے بکرے ہی خریدے. پیسے نہیں ہے تب بھی آدمی سوچ رہا ہے کہ بازو والے نے ذرا اچھا بکرا لایا ہے تو میں بھی اچھا لاؤں. یہ ایک ریا کا کام، ایک فقر کا کام شروع ہو گیا ہے، اور امت فرائض اور واجب سے ہٹتی جا رہی. ہونا یہ چاہیے، اتنی استطاعت نہیں ہے بکرا خریدنے کی، ہاں تو ایک جانور خرید لے کہ اس میں 7 حصے ہو جائیں گے اور 7 کی جانب سے قربانی ہو جائیں گے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. آج امت مسلمہ میں جو فتنے برپا ہو رہے ہیں اس کی اہم وجوہات یہ ہے کہ امت مسلمہ فرائض سے اور واجبات سے ہٹتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے امت کے اندر فتنے پیدا ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے فرائض اور واجب کا بہت خیال رکھنا ہے، بہت اہتمام سے اس کو ادا کرنا ہے. اس لیے بار بار میں آپ کو یہ تاکید کر رہا ہوں، اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے کہ اس کا اہتمام کرنا بہت ہی ضروری ہے. پھر فرمایا ایک حدیث میں کہ جو صاحب نصاب ہے اور قربانی ادا کرتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت فرمایا، قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول جو ہم قربانی کر رہے ہیں اس میں ہم کو کیا اجر ثواب ملے گا، اس کا کیا بدلہ ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر عمل کو کرتے بھی تھے اور اہتمام بھی کرتے تھے تاکہ اس کا ثواب معلوم ہو، تاکہ ہم خوش دلی کے ساتھ اور دل کے شوق اور رغبت کے ساتھ اس عمل کو کریں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکل شعرۃ حسنہ، کہ جس جانور کو آپ نے قربان کیا ہے اس جانور کے بدلے، اس جانور کے جسم پر جو بال ہے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملیں گی، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملیں گی. اب بال کتنے ہیں آپ شمار کر سکتے، آپ گن سکتے ہیں. اور ایک آیت میں مبارکہ میں فرمایا فالحسنۃ عشر امثالھا، کہ ایک نیکی کا اللہ 10 دیں گے، اور جتنا اخلاص ہوگا اتنا اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. کہیں فرمایا اضعافا کثیرا، کہ اللہ اتنا دیں گے کہ بہت زیادہ ہو. اور اللہ کی نظر، اللہ جس کو زیادہ کہہ دے وہ کتنا زیادہ ہوگا ہم حساب نہیں لگا سکتے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ اجر ثواب دینے کے لیے تیار ہے. اب بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسا مستحق بنائے اور ایسا محتاجگی کا اظہار کرے کہ اے اللہ، جو تو خیر دینے والا ہے، جو اجر و ثواب دینے والا ہے، میں ہر اجر ثواب کا محتاج ہوں. اپنے آپ کو جولی پھیلا کر محتاجگی کا اظہار کرے کہ اے اللہ، جو کچھ خیر تو دینا چاہتا ہے ان سبوں کے ہم محتاج ہیں، ہم سبوں کو ہر خیر نصیب فرما. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت فرمایا فالصوف یا رسول اللہ، کہا کہ اون کا معاملہ کیا ہے، کہ جو دمبا ہوتا ہے، اون ہوتا ہے اس کے بدن پر، اس کے بدن پہ جو بال ہوتے، فرمایا کہ اس کا معاملہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالصوف یا رسول اللہ، قال بکل صوف من الحسنہ، کہ ہر صوف کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملنے والی ہے. یہ فضیلت ہے. دوسری فرمایا انہ لیاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واضلافها، کہ جس جانور کو آپ اللہ کی راہ میں قربان کر رہے وہ سنگوں کے ساتھ آئے گا، بالوں کے ساتھ آئے گا اور کھروں کے ساتھ آئے گا.
کچھ لوگوں نے اس حدیث کی بنا پر یہ بات کہہ دی کہ یہ جانور جو ہے زندہ ہوگا اور قربانی کرنے والے کو اپنے پیٹھ پر بٹھائے گا اور پرصلات کا راستہ طے کرا دے گا۔ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو استعمال میں بھی نہیں آتی ہے، جن کا آپ صدقہ بھی نہیں کر سکتے، کہ خر کوئی چیز استعمال میں نہیں آتی، اسی طریقے سے بال ہے، وہ چیزیں جو آپ کے استعمال میں نہیں ہے وہ بھی اللہ کے حضور حاضر ہوں گی اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ بدلہ عنایت فرمائیں گے۔ آگے حدیث کا ٹکڑا یہ موجود ہے، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ جس جانور کی آپ قربانی کر رہے ہیں، آپ نے قربانی کی، اس کے جسم سے خون ابھی زمین پر بھی نہیں گرا، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ خوشی کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے، خوشی کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے۔ اور عمل کی حقیقت کیا ہے؟ چونکہ وقت کم ہے، انشاءاللہ عید کے موقع پر تفصیلی گفتگو ہوں گی کہ اس کے اندر قربانی کا مقصد، اس کی حقیقت، اس کی روح کیا ہے، عمل کا کس جذبے سے عمل کرنا ہے، وہ ساری تفصیل انشاءاللہ بتلائی جائیں۔ بہرحال معاملہ یہ ہے کہ ہر آدمی غور کرے کس پر قربانی واجب ہے، قربانی ادا کرے۔ بہت اونچا عمل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور وہ واقعہ تفصیلی ہے جو واقعہ آپ بارہا سنتے ہیں۔ انشاءاللہ عید کے موقع پر اختصار کے ساتھ اس واقعے کو بیان کر کے جذبہ عمل پیدا کیا جائے گا کہ کس جذبے سے ہم کو قربانی کرنا ہے۔ جو باتیں بتلائی گئی ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب